آج ہمارا سبق ہے حروف مدہ کا۔ قرآن پاک کے اندر حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ 3 حرف ہیں، واو، الف، یا۔ یہ تینوں حروف جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ مدہ کہلاتے ہیں۔ کون کون سے؟ واو، الف، یا۔ الگ الگ، واو، الف، یا۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کہلاتے ہیں۔ اب مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچ کر پڑھنے والے۔ یہ حرف کب کھینچیں گے ہم ان کو، اس کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ تختی نمبر 8، تختی نمبر 8، حروف مدہ۔ حروف مدہ۔ تختی نمبر 8، تختی نمبر 8، حروف مدہ۔ حروف مدہ۔ جو شخص یہ حروف مدہ سیکھ لے گا تو قرآن پاک کا چوتھا حصہ اس نے مکمل کر لیا۔ قرآن پاک 6 حصوں پر ہے۔ ایک قرآن پاک کے اندر تختی نمبر 4 یعنی حرکت کے بارے میں جس نے سیکھ لیا، سمجھ لو اس نے 5 پارے سیکھ لیے۔ جس نے تنوین سیکھ لی اس نے 10 پارے سیکھ لیے۔ جس نے کھڑی حرکات سیکھ لی اس نے 15 پارے سیکھ لیے۔ جس نے حروف مدہ یہ 3 حرفوں کے بارے میں سیکھ لیا اس کے 20 پارے مکمل ہو گئے۔ اب آگے جو ہے وہ جزم، چھوٹی دال والے حرف جو سیکھ گیا 25 پارے مکمل۔ جو تشدید کے بارے میں سیکھ گیا پورا قرآن سیکھ گیا۔ یہ ٹوٹل ابھی آپ ماشاءاللہ خوش قسمت بچے ہیں کہ آپ کی تختی نمبر 8 آ گئی ہے۔ اس کا مطلب آپ کو قرآن پاک کے 20 پارے آنے چاہیے اس وقت۔ یہ اتنا اہم سبق ہے کیونکہ یہی لفظ آئیں گے۔ جیسے آج آپ کا سبق تھا، کیا تھا؟ فی جی دی، کیا تھا؟ فی جی دی، ہاں، کیا بن گیا؟ فی جی دی، ہاں۔ ایسے یہ اب حروف مدہ اور متحرک حرف ہے اس کے اندر بس۔ تو آج میں آپ کو حروف مدہ سکھاؤں گا کیسے پڑھنے ہیں۔ تختی نمبر 8، تختی نمبر 8، حروف مدہ۔ حروف مدہ۔ واو، واو، الف، الف، یا۔ یا، واو، واو، الف، الف، یا۔ یا۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کہلاتے ہیں۔ کون سے؟ یہ 3، واو، واو، الف، الف، یا۔ یا، واو، 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 الف، الف، یا۔ یا۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، یہ کب مدہ بنیں گے؟ اگر الف سے پہلے زبر ہو، اگر الف کے پہلے زبر ہو، الف ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، اگر الف سے پہلے زبر ہو، 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 یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ یا ساکن ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو تو یہ حروف یہ حروف ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو
तो یہ تینوں حروف یہ تینوں حروف ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. کھینچ کر پڑھے جائیں گے. را الف زبر را، را الف زبر را، را الف زبر را، را الف زبر را، را واو پیش او، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را یا زیر ری، زیر نہیں زیر، زیر سخت، را یا زیر ری، را یا زیر ری، را را رو رو، ری. ری، را سے پہلے را کے اوپر اگر زیر آ جائے گی تو را باریک ہو جائے گی. ری ری، 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 را را رو رو، ری. ری. اچھا میں نے آپ کو کہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. ایک الف کیا ہے؟ اپنی مٹھی کو آہستہ سے کھولیں یا بند کریں. اپنی مٹھی کو آہستہ سے کھولیں یا بند کریں تو یہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے. یعنی کہ را الف زبر را، را الف زبر را، را واو پیش رو، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را یا زیر ری، ری نہیں کریں ری، ری، ری. ری، را را رو رو، ری. ری. ایسے ہی میں نے جو کل آپ کو پڑھایا تھا جو کھڑی حرکات اگر اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا پھر بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. را کھڑا زبر را، را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، را را ری ری، رو. رو. کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ پر ہوتا ہے قرآن پاک میں. کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کی جگہ پر ہوتی ہے. الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ کی جگہ پر ہوتا ہے. کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ، یا مدہ کی جگہ، الٹا پیش الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے. واو مدہ کی جگہ ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ تینوں حروف یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. مدہ کہلاتے ہیں. واو واو الف الف یا، یا، یہ تینوں حروف یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. مدہ کہلاتے ہیں. اگر الف سے پہلے زبر ہو، اگر الف کے زبر ہو، یہ آ گئی الف سے پہلے زبر. اگر الف سے پہلے زبر ہو اگر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو تو یہ تینوں حروف یہ تینوں حروف ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. کھینچ کے پڑھا جائیں گے.